بہت ہی نیا، بہت ہی اعلیٰ قسم کی پری کا عمل ہے، بہت ہی بلند و بالا۔ یہ پری الباریو کی تسبیح کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک دعا کرتی ہوں کہ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے۔ اچھا، اس کا طریقہ آپ نے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ پریوں کی تصویر، موکلات کی تصویر صرف اور صرف پرہیز جلالی جمالی کے علاوہ کسی اور پرہیز سے نہیں ہوتی، ترک حیوانات اور پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ ہی آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ 9 چندی جمعرات کو حصار قائم کر کے آپ یہ عمل کریں گے۔ بعد تہجد کے وقت جب آخری رات کی شب یا نصف شب کا وقت آتا ہے تب آپ یہ عمل شروع کریں گے۔ باب برکت، بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا عمل ہے۔ 2 رکعت نماز آپ سب سے پہلے توبہ کے پڑھیں گے، 2 نفل توبہ کے پڑھیں گے، 66,000 مرتبہ آپ یہ الباریو کا ورد کریں گے، ٹھیک ہے۔ الباریو پاک کمال، بہت ہی بلند اور بالا عمل ہے۔ 2 نفل شکرانے کے ادا کریں گے جب آپ اپنا جو ہے طریقہ جو ہے تسبیح جو ہے آپ کر لیں گے۔ 66,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے الباریو 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 الباریو، اس طرح آپ پڑھتے جائیں گے تو 66,000 مرتبہ ہر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹوں کے اندر ہو جائیں گے الحمدللہ۔ تو آپ نے 66,000 مرتبہ ادا کرنے کے بعد اول آخر درود شریف لازماً پڑھ لیجئے گا، اور انشاءاللہ یہ پری 21 دن اور 40 دن، 7 دن، 11 دن اس دوران حاضر ہو جاتی ہے۔ اور کسی کی اگر روحانی قوت اتنی زیادہ طاقتور ہو، اتنی مضبوط ہو تو 2 سے 3 دن میں بھی یہ پری حاضر ہو جاتی ہے۔ الباریو کی پری ہے، بہت ہی باکمال، بہت ہی نایاب ہے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی یہ پری حاضر ہو، جب بھی یہ پری حاضر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس کو صرف اتنا کہنا ہے کہ جو میں شرائط کہوں گا وہ آپ کو ماننی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے بہت سے کام لے سکتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں، دکھ تکلیفیں آپ اس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ ان کا اگر کوئی جادو وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ حل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب کسی کو جادو ہو یا کسی کو سایہ ہو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً اس پری کو حاضر کر کے آپ یہ چیزیں بھی ختم کروا سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل اچھے طریقے سے وہ بتائے گی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، اور کوئی بات بھی جھوٹ نہیں ہوگی، آپ اس سے پوچھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی خدمت خلق جو آپ کرو گے، لوگوں کی مدد کرو گے بغیر ہدیے کے، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک کسی کا بھی دل نہ دکھائے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ نیکی کے کام میں نیکی کی جو ہے خود بھی عادت ڈالیں، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کو نیکی کی تلقین کریں۔ اللہ پاک آپ کو بھی نیکی کی، جیسے دیکھیں آپ نیکی کریں گے تو آپ کی آل اولاد بھی اسی طرح ہوگی۔ کوئی شخص بھی گندم بو کے جو نہیں کاٹتا، اور جو بو کے گندم نہیں کاٹ سکتا، جو آپ بو گے وہ کل کو اس کا صلہ اچھا ملے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو آپ یہ لازمن کیجیے گا، اور جب بھی پری حاضر ہو اس سے شرائط طے کر لیجیے گا۔ طاق راتوں میں آپ کو یہ شرائط میں کہے گی کہ طاق راتوں میں آپ روزے رکھیں گے تو آپ اس کی یہ بات مان لیجیے گا، طاق راتوں میں روزے لازمن رکھ لیجیے گا۔ روزے 3 سے 4 روزے ہوں گے وہ آپ لازمن رکھیں گے، کیونکہ ان کی شرائط میں یہ لازم ہے۔ اسی کے ساتھ آج میں اپنا وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وظائف بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ الباریو، جان ڈالنے والا، اور خاص کر جو خواتین جن کے اولاد نہیں ہوتی، یا اللہ معافی دے جو بانس ہیں یا کوئی اٹرا کی بیماری ہے، بہت سی خواتین میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو اگر بانس عورت 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کر کے روزانہ 21 مرتبہ صرف الباریو پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اولاد نرینہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے سب کے ماؤں بہنوں کو، بچوں کو اور والدین کو، رشتہ داروں کو، سبھی کو اللہ پاک سدا سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، اپنا وعدہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ عمل، یہ علم جون سا ہے، یہ وظائف جون سا ہے آپ نے پھیلانا ہے، 10 لوگوں تک آپ پہنچائیں گے، چاہے آپ فیس بک سے، ٹویٹر سے،
या फिर आप जो उनसे भी सोशल मीडिया है उनके जरिए भी आप पहुंचा सकते हैं। 10 लोगों को ये URL पहुंचाना है, ये आपने वादा किया है। इंशाअल्लाह हमारा इस्लाम इतना फैलेगा कि अल्लाह पाक जरूर आपसे भी खुश होंगे। ये सदका जारिया है, आप भी इसमें जरूर हिम्मत करें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली तमाम वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूब और बहुत ही जबरदस्त अमलों पर है। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। अमल शुरू करने से पहले एक दफा बता दिया करें ताकि हमें पता हो कौन भाई अमल कर रहा है, कौन बहन अमल कर रही है। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह पाक आपको भी इस सदका जारिया में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو سوا پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا حمزات کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے،
ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے۔ اظہار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازمن آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اسی لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے، وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں۔ غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے۔
اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔